بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھتے ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک اہم چیز جس کو سمجھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں، پچھلی آسمانی کتابوں میں کن الفاظ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تورات میں آپ کا تذکرہ کن الفاظ سے کیا گیا تھا، انجیل میں آپ کا تذکرہ کن الفاظ کے ساتھ کیا گیا تھا، اور جب تورات اور انجیل میں آپ کا تذکرہ موجود تھا تو پھر عیسائی اور یہودی اسلام کیوں قبول نہیں کرتے تھے اور کیوں قبول نہیں کرتے، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ تو ظاہر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہی ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ جب ہم ولادت کا تذکرہ کریں پھر اس کے بعد آگے تو یہ پورا پس منظر جب سامنے ہوگا تو اگلی باتیں صحیح سمجھ میں آئیں گی کہ کیا پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی تھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا میں نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ لیا تھا کہ میں تمہیں جو بھی دین دوں، جس شریعت کا بھی تمہیں کہوں کہ اس شریعت کی تبلیغ کرنی ہے، جو بھی کتاب تمہیں دوں، ما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، پھر اگر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو تمہاری ان ساری چیزوں کی تصدیق کر رہا ہو، مراد اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، تو تم سب پر یہ لازم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد بھی کرو گے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے لیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو یہ کہا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اصری، اور میرے اس معاہدے سے اتفاق کرتے ہو، قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے کہا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، پھر گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی ان گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ اتنا مضبوط اللہ نے وعدہ لیا، اور پھر اس پورے وعدے کا، پورے معاہدے کا، یعنی جو سمجھے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ایگریمنٹ لیا ہے اس کا پورا اللہ تعالیٰ نے متن ذکر کیا ہے کہ میں نے ان الفاظ میں ان سے بات کی، ان الفاظ میں ان سے معاہدہ کیا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، پھر میں نے انہیں کہا کہ اس بات پر گواہ رہنا، میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ اب ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام پیغمبروں میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا تھا۔ یہی وجہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، ان کے ہاتھ میں تورات تھی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے بتایا کہ آپ ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھیں. جب انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے وہ بھی میری پیروی کرتے، اور تم میری موجودگی میں اس کا مطالعہ کر رہے ہو. یعنی آپ نے ان کو منع فرمایا کہ اگر یہ کتاب جس پر نازل ہوئی ہے تورات، اگر وہ پیغمبر موجود ہوتے تو ان پر بھی لازم ہوتا کہ وہ میری پیروی کریں، میرے دین پر ایمان لائیں، میری مدد کریں، اور میری موجودگی میں ان کی کتاب کا مطالعہ کیسے کیا جا سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ غصہ اسی وجہ سے آیا تھا، اور آپ نے یہ ارشاد اسی لیے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ عہد، یہ میثاق سارے انبیاء سے لے لیا تھا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے. اب اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے وعدہ لیا. اب جب سارے انبیاء سے وعدہ لیا تو ان کی امتوں کو بھی اس وعدے کا پابند ہونا پڑے گا. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اس وعدے کی پابند ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اس کی پابند ہے. جتنے انبیاء ہیں ان سارے انبیاء کی امتیں، ان کی قومیں بھی اسی وعدے کی پابند ہیں جس وعدے کی پابندی کا میثاق اور عہد انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا. اس لیے کہ انبیاء ہی بڑے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی بڑا ایگریمنٹ کرتا ہے، جب ملک کا وزیر اعظم کسی ملک کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت کو فروغ دیں گے یا یہ معاملات کریں گے، یا ہم جو بھی معاہدہ کرتا ہے کوئی وزیر اعظم، تو ظاہر ہے جب وہ معاہدہ کرتا ہے وہ پھر ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے، ہم سارے اس کے پابند ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ بڑا ہے، جب اس نے کیا اس کا مطلب ہم نے بھی کر دیا. پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے. حالانکہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کیا ہوتا معاہدہ، معاہدہ تو کسی بڑے نے کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان نے یہ معاہدہ کیا ہے. پاکستان میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وعدہ کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ اور تمام انبیاء سے جو وعدہ لیا وہ در حقیقت ان کی قوموں سے بھی تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کی روح سے جب انبیاء پر یہ بات لازم ہے تو ان کی قوموں پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لائیں، حضور کی مدد بھی کریں. اور اس سے آگے اگر بڑھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ اتباع کرتے ہیں اس پیغمبر کی یجدونہ مکتوبا، کہ جن کے بارے میں لکھا جا چکا ہے، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یعنی تورات اور انجیل میں بھی ہم اس پیغمبر کا تذکرہ کر چکے ہیں. سورۃ الصف کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بلایا، دعوت دی، تو یہ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ساتھ ہی ایک بشارت بھی دے رہا ہوں، ایک خوشخبری بھی دے رہا ہوں ایک رسول کی،
یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو اس بات کا باقاعدہ اس کی دعوت دی، اس کا درس دیا، اس کی تلقین کی، اور یہ ان کو کہا کہ جب وہ آئے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، لیکن وہ پیغمبر جب واضح نشانیاں لے کر آ گیا تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا کھلا جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ اب ان ساری باتوں سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے، یہ ساری قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت واضح تذکرہ کیا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر تورات میں بھی کیا تھا، حضور کا ذکر میں نے انجیل میں بھی کیا تھا، پچھلے آسمانی صحائف میں بھی کیا تھا، اور صرف تذکرہ ہی نہیں کیا تھا بلکہ ان کو اس بات کا بھی پابند بنایا تھا کہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ جو کوئی ان کی زندگی میں ان کو پائے گا اس پر لازم ہوگا کہ ان پر ایمان لائے۔ چنانچہ تورات اور انجیل کے اندر بھی، تورات اور انجیل کے بارے میں مختصر سا تھوڑا تعارف پیش کروں۔ تورات اور انجیل کے اندر تو بہت زیادہ تحریف کر دی گئی ہے۔ تحریف کا مطلب یہ کہ اس میں ہر سال، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چینجنگ ابھی بھی ہو رہی ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جہاں جہاں تورات میں تھا اس کو انہوں نے اس کے الفاظ تبدیل کر کے نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ تورات کے اندر جو جس حالت میں بھی ہے وہ، اور انجیل کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب آپ جدید اور قدیم نسخوں کو ملاتے ہیں، یعنی اگر آج ایک انجیل کا ایڈیشن مثلا 2018 میں پبلش ہوا ہے اور ایک انجیل کا ایڈیشن 2000 میں پبلش ہوا ہے، آپ جب ان کو کمپیئر کریں گے، آپ جب دیکھیں گے، آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ 2018 کے ایڈیشن میں کچھ ہے، 2000 کے ایڈیشن میں کچھ ہے۔ تو انہوں نے تو اپنے کلام کے ساتھ یہی کیا تھا۔ تو تورات اور انجیل یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں آج کل کی زبان میں۔ عیسائی ایک کو کہا جاتا ہے عہد نامہ جدید، یہ صرف معلومات کی حد تک بتا رہا ہوں، اس کا کوئی ہمارے اس سے تعلق نہیں ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے عہد نامہ جدید، ایک کو کہا جاتا ہے عہد نامہ قدیم، ایک کو کہا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، دوسرے کو کہا جاتا ہے نیو ٹیسٹامنٹ۔ عہد نامہ قدیم ان کتابوں کو کہا جاتا ہے عیسائیوں کے ہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی ہیں، جس میں تورات بھی آتی ہے۔ تورات اور اس سے پہلے جو صحائف، جو کتابیں وحی کے طور پہ نازل ہوئی ہیں، اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے، عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لکھی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں تذکرہ کیا گیا، اس کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے اس کو، اور ان دونوں کے مجموعے کو بائبل بولتے ہیں۔ عیسائی صرف نیو ٹیسٹامنٹ پر ایمان رکھتے ہیں، جس کو جدید عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، وہ نیو ٹیسٹامنٹ پر ایمان رکھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے کہ اس کے اندر تورات بھی آتی ہے، دیگر صحائف اور کتب بھی آتی ہیں، اور اس پر ظاہر عیسائیوں کا ایمان نہیں ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کو بائبل بھی کہتے ہیں، اسی کو اردو میں کتاب مقدس بھی بولتے ہیں، مختلف اس کے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو تورات ہے اس کے اندر بھی پھر سمجھے مختلف چیپٹر کہہ لیں، مختلف ابواب کہہ لیں، مختلف صورتیں کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کو پھر تقسیم کیا ہوا ہے۔ پھر ان ابواب کے اندر بھی کچھ چیپٹر ایسے ہیں جس پر یہودی متفق ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کچھ چیپٹر ایسے ہیں جس میں سب یہودیوں کا اختلاف ہے کہ نہیں یہ چیپٹر ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جو انجیل ہے، جو عہد نامہ جدید ہے، اس کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ لیکن تورات کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی تھے، اسلام لانے سے پہلے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہودی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی آباد تھے،
اور جو یہودیوں کے علماء تھے ان کی دو کیٹیگریاں تھیں، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو علماء تھے جن کو راہب کہا جاتا تھا، دو طرح کے تھے ان میں لوگ علماء، ان کے جو بڑے تھے، پنڈت کہہ لیں، پادری بول دیں، کچھ بھی بول دیں، عالم بول دیں، کچھ تو وہ تھے جنہوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اندر داخل کر دیں، بہت ساری چیزوں کو جو دین کا حصہ نہیں تھی اپنی طرف سے دین کا حصہ بنا دیا اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچ کر پیسے کماتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کسی بھی طرح ریلیف دو، جس کی جو پسند ہو اس کو اسی طرح بتا دو کہ ہاں یہ دین ہے، اس سے پیسے لے لو، ان کے پیسے کھا لو۔ چنانچہ انہوں نے یہ عقیدہ بھی دیا تھا، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ جو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے اگر ہم پیسے کھاتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک دین کا حصہ بنایا ہوا تھا اس کو، اور پیسے لیتے تھے کبھی صدقے کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، اور ان کو ان کی مرضی کا دین بتاتے رہتے تھے۔ کچھ علماء وہ تھے یہودیوں کے یا عیسائیوں کے جو حقیقی معنوں میں اسی چیز کو فالو کرتے تھے جو آسمانی وحی کے اندر لکھا ہوا تھا، اور آسمانی وحی کے اندر یہ الٹیمیٹلی یہ بات تو لکھی ہوئی تھی کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، ایک پیغمبر نے نازل ہونا ہے، ایک پیغمبر نے آنا ہے۔ تو وہ بڑی شدت سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے، بڑی شدت سے ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ وہ پیغمبر کب آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جو یہودیوں کے علماء میں سے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ یہ حضرات مسلمان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور لوگوں نے ان کو بہت تنگ بھی کیا، ان کو پریشان بھی کیا، پروپیگنڈا بھی کیا۔ ایک عام آدمی کے لیے اپنا دین تبدیل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ایک پادری کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بڑا آدمی، ایک عالم، ایک مذہبی پیشوا اگر اپنا مذہب تبدیل کر دیتا ہے تو ظاہر ہے اس مذہب کے فالوورز اور اس کے پیروکاروں کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یہ خود اس شخص کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے۔ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا مذہب تبدیل کریں گے، ابھی تو آپ یہودیوں کے یا عیسائیوں کے پوپ ہیں، ان کے پادری ہیں، ان کے عالم ہیں، لوگ آتے ہیں تو کوئی آپ کو کچھ بولتے، مطلب آپ کو بڑی ایک عزت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کا تو وہ سارا سٹیٹس ختم ہو گیا، اب تو آپ ان کے مذہب میں آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، بلکہ وہ آپ ان کے دشمن بن گئے۔ اب ظاہر ہے اس دنیاوی سٹیٹس کو ہر کوئی داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس بنگلہ ہو، میری واہ واہ ہو، لوگ میری پیروی کریں، لوگ مجھے اپنا رہنما مانیں، قائد مانیں، لیڈر سمجھیں، ہر آدمی چاہتا ہے۔ اور پھر جو لیڈر بن چکا ہو ایک دفعہ، اس کے لیے اس لیڈرشپ کو چھوڑ کر عام آدمی بننا بہت مشکل ہے۔ ایک تو وہ آدمی ہے جو پہلے سے ہی عام آدمی ہے، وہ تو کچھ بھی کرے تو اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ایک لیڈر ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا یا میں نے یہ مذہب چھوڑ دیا تو میری تو لیڈرشپ چلی جائے گی، میری تو قیادت چلی جائے گی، میری جو بادشاہی ہے، جو میرا روب دبدبا ہے، 100 بندے آگے 100 بندے پیچھے چل رہے ہیں، یہ چلی جائے گی۔ ہر آدمی اس کو نہیں افورڈ کر سکتا، ہر آدمی نہیں برداشت کر سکتا۔ ظاہر ہے وہی آدمی اس کو برداشت کر سکتا ہے جو حق کا طالب ہو، جس کو پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے، وہ حق کو اختیار کرے، چاہے کوئی اس کی موافقت کرے، چاہے کوئی اس کی مخالفت کرے۔ تو یہ وہ حضرات تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور انہوں نے آ کر باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا، جو جو نشانیاں انہوں نے پڑھی تھیں کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھائیں گے، کوئی ہدیہ دے گا تو اس کو استعمال کریں گے، زکوٰۃ استعمال نہیں کریں گے، اس طرح آ کر انہوں نے ایک ایک چیز سے آزمایا آپ کو، کہ پہلے زکوٰۃ پیش کی تو آپ نے وہ تقسیم کر دی، پھر ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس کو استعمال کر لیا۔ اس طرح کچھ سوالات تھے
حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مختلف سوالات کیے آپ سے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، جنتیوں کی سب سے پہلی خوراک کیا ہوگی. اس طرح کے بہت سارے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، تفصیل اس روایت کے اندر مذکور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی وہ آگ ہوگی جو مشرق سے مغرب کی طرف آئے گی. پھر انہوں نے پوچھا کہ جنتیوں کی سب سے پہلی خوراک کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا مچھلی کے دل سے، مچھلی کا جو جگر ہوتا ہے اس سے جنتیوں کی ان کو پہلی خوراک پیش کی جائے گی. اس طرح اور سوالات کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جوابات دیے تو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب سوائے اللہ کے پیغمبر کے کوئی نہیں دے سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے ان کو. تو اور یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں، ظاہر ہے میں سیرت، ہمارا پڑھانے کا مقصد قصے اور واقعات سنانا مقصد نہیں ہے میرا سیرت. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے سیکھیں، ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے. اب اس میں ایک درس ہمارے لیے یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو بھی سنائی. درس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، دیکھیں سوال کرنے والا جب آپ کے پاس آتا ہے نا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سوال کرنے والے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو سوال کرنے کے لیے اس لیے آیا، اس کو ماننا نہیں ہے، آپ کی بات اس نے تسلیم نہیں کرنی، یا تو آپ کو زج کرنے کے لیے آیا ہے، یا تو آپ کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے، یا آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے، یا کسی بھی طرح آپ کو نیچا دکھانے کے لیے آیا ہے. ایک تو وہ سوال کرنے والا ہوتا ہے. تو ایسے سوال کرنے والے کو تو کسی بھی طرح ٹال دینا چاہیے، کسی بھی طرح گھما پھرا کے. قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب جاہل آدمی ان سے الجھتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں سلامن، السلام علیکم. السلام کا مطلب میری جان چھوڑو، بس. ان سے بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے آدمی کو اگنور کر دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو جب پہلے سے یہ بات پتہ ہے کہ بھائی یہ پوچھنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اس کا مقصد ہی پوچھنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہی مناظرہ کرنا ہے، اس کا مقصد ہی بحث کرنا ہے، حق کا طالب بن کر نہیں آیا بلکہ اپنی بات آپ کو سمجھانے آیا ہے، ایسے لوگوں کو کسی بھی طرح ٹال مٹول کر کے ٹال دیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بات سمجھنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں انسان کامن سینس سے انسان سمجھ سکتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، آپ اس کے ساتھ 2-3 منٹ بات کریں گے، آپ سمجھ جائیں گے اس کو کہ یہ کیا، اس کا مقصد کیا ہے. اگر کوئی شخص آپ کے پاس اس لیے آیا ہے کہ وہ بات سمجھنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، تفصیل سے ڈیٹیل میں آپ اس کو سمجھائیں. اس کو دھتکارنا، اس کو وہاں سے نکال دینا، اس کو اگنور کر دینا، یہ سیرت کا درس نہیں ہے. ہمیں یہ درس کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اس سے ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام آئے تو حضور سے سوالات کیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ یہاں سے، اس طرح کے سوالات نہیں کرو مجھ سے، ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا کہ جنتیوں کی سب سے پہلی خوراک کیا ہوگی، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ یہاں سے، تنگ نہیں کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے. یہ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ وہ پیغمبر ان سارے سوالات کے جوابات اس کے پاس ہوں گے، اس لیے یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے. آپ نے ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیا. تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. اس درس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. نہ تو آپ ہر آدمی کو دھتکاریں. اس لیے بعض لوگ علماء سے اس بات پہ بدظن ہوتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتا. اب دو باتیں ہیں اس میں. اگر تو آپ بات سمجھنا چاہتے تھے، اس نے دھتکارا ہے،
تو اس نے غلط کیا ہے. اور اگر آپ اس سے مناظرہ کر رہے تھے اور اس نے دھتکارا ہے تو اس نے ٹھیک کیا ہے, آپ نے غلط کیا ہے. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر حال میں جس کے پاس آپ گئے ہیں وہ ٹھیک ہو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر حال میں آپ ٹھیک ہوں. اگر آپ سمجھنے کی نیت سے گئے تھے اور آپ نے اس کو یہ باور بھی کرایا, اس کو بتایا بھی, اس کو پتہ چل بھی گیا کہ یہ بات سمجھنے کے لیے آیا ہے, تو ایسے شخص کو نہیں دھتکار سکتے آپ. قرآن کریم کی جو یہ صورت نازل ہوئی ہے, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا, اس کا پس منظر ہی یہی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے. بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے, قبیلوں کے بڑے تھے, سارے آئے ہوئے تھے. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دے رہے تھے دین کی, اور مقصد آپ کا یہ تھا کہ یہ سارے قبیلوں کے سردار ہیں, اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ایک قبیلے کا سردار جب اسلام قبول کرے گا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا. ظاہر ہے جو معاشرے کی بااثر شخصیات ہوتی ہیں, معاشرے کے جو مؤثر لوگ ہوتے ہیں, معاشرے میں ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, تو جو بااثر لوگ ہوتے ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. ان کو اگر آپ کوئی بات سمجھا دیتے ہیں, ان کو اگر آپ قائل کر دیتے ہیں, اس کا اثر بہت نیچے تک جاتا ہے. اور ایک عام آدمی کو اگر آپ سمجھاتے ہیں تو وہ اپنی ذات کی حد تک تو سنبھل جائے گا, سنور جائے گا, درست ہو جائے گا, لیکن معاشرے پر اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو دعوت دے رہے تھے. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی تھے وہ تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوال کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک دفعہ اگنور کر دیا. مقصد آپ کا یہ تھا کہ یہ تو ویسے ہی ہمارے ساتھی ہیں, یہ تو ہمارے صحابی ہیں اور میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں, پھر کبھی ان کو جواب دے دوں گا ابھی. اور ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ بھی ہوتا تھا حضور پر, اور سارے انبیاء پر ہمیشہ سے یہ اعتراض ہوتا رہا ہے, اتبعک الارذلون. یہ سارے انبیاء کا ایک مشترکہ یہ اعتراض آپ کو مشترکہ ملے گا سارے انبیاء پر. سارے بڑے بڑے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کی اتباع کرنے والے تو سارے نچلے طبقے کے لوگ ہیں, سارے غریب لوگ ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ حق پر ہوتے, آپ سچ ہوتے, تو بڑے لوگ, مالدار لوگ, بااثر لوگ آپ کی پیروی کرتے. اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ انبیاء کو سب سے پہلے ان کی اتباع کرنے والے, ان کو ماننے والے وہ غریب لوگ ہوا کرتے تھے, معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ ہوا کرتے تھے. تمام انبیاء کے ساتھ یہ سنت رہی ہے, اور تمام انبیاء پر ان کے دشمنوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ غریب لوگ تمہارے پاس کیوں بیٹھتے ہیں, یہ غریب لوگ جو بیٹھتے ہیں اس کا مطلب تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے, تمہارا دین ٹھیک نہیں ہے. اور سارے انبیاء نے, حضرت نوح علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض ہوا تھا, حضرت شعیب علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض ہوا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو یہ کمزور کوئی غلام ہے, تو کوئی مزدوری کرتا ہے, تو کوئی کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے, یہ سارے آ کر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, کوئی بڑا آدمی تو آپ کے پاس آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج ہمارے مسلمان بھی یہ اعتراض کرتے ہیں, ہمارے مسلمان بھی یہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں جو ہے نا یہ ہمارے کام کی نہیں ہے, یہ ہمارے کام کی نہیں ہے, بس یہ پتہ نہیں لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں, کیا پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں, وہ جاہل لوگ ہیں, یہ کچھ بھی بول دیں وہ مان جاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, مولویوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو انبیاء کے وارث وہ ہر چیز میں ہیں, انبیاء کے وارث اس چیز میں بھی ہیں کہ جو جو برا بھلا انبیاء کو کہا گیا تھا وہی برا بھلا علماء کو بھی کہا جائے گا, اور علماء نے اس کو برداشت کرنا ہوگا. انبیاء کو کہا گیا, ساحر کہا, مجنون کہا, کاہن کہا, تکلیفیں دی, پریشان کیا. ہمارا معاشرہ بھی آج علماء کے ساتھ یہی کر رہا ہے, علماء کے ساتھ ہمارا معاشرہ بھی
یہی کر رہا ہے. اور یہ تو علماء کی استقامت ہے, ان کی مستقل مزاجی ہے کہ وہ اس سب کچھ کے باوجود سب کچھ سنتے ہیں, ہر ایک کی سنتے ہیں, ہر ایک کو برداشت کرتے ہیں اور دین کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ورنہ ان پر یہ کس نے لازم کیا ہے؟ ایک امام اگر مسجد میں امامت کرتا ہے تو وہ جا کر باہر مزدوری بھی کر سکتا ہے. آپ اگر مزدوری کر سکتے ہیں تو امام بھی باہر جا کر مزدوری کر سکتا ہے. آپ جتنے پیسے کماتے ہیں امام بھی اتنے پیسے کما سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی کما سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کیا کام اس کو آتا ہے کیا نہیں آتا. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے یا ہاتھ نہیں ہے یا اس کے پیر نہیں ہے یا اس کا عقل اس کی کام نہیں کرتی یا اس کے پاس دماغ نہیں ہے. اور باہر کام کرنا بہت آسان ہے. باہر تو کام آپ نے کیا کرنا ہے, 9 بجے جائیں, 5 بجے چھٹی, 5 بجے کے بعد مزے کریں, کوئی ٹینشن نہیں, بس اپنے گھر میں اپنے گھر کے کام کاج میں. اتوار کو چھٹی کریں, ہفتے کو بھی چھٹی کریں, اور مہینے میں سال میں آپ کی 30 چھٹیاں الگ ہیں, اور جناب یہ ہے اور تو وہ ہے, طرح طرح کی چیزیں ہیں. اور جو امام ہے اس کی تو کوئی چھٹی نہیں ہے, ہوتی ہے چھٹی, نماز کی تو کوئی چھٹی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یا پوری دنیا میں اگر ٹوٹلی طور پر آپ جائزہ لیں کہ سب سے بروقت اپنے کام کو کرنے والا جو طبقہ ہے, لوگ تو علماء پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں, دنیا کے سارے کام لیٹ ہو جاتے ہیں, نماز کبھی لیٹ نہیں ہوتی. یہ ڈسپلن, یہ انتظام یہ علماء نے قائم کیا ہے. آپ تو کبھی نوکری پر 9 بجے کی نوکری ہے, 9:30 بجے بھی چلے جائیں گے, 10 بجے بھی چلے جائیں گے, 9:05 پہ بھی چلے جائیں گے, لیکن اذان کا جو وقت ہے ساری دنیا کے اندر اسی وقت پر اذان ہو جاتی ہے. نماز کا جو وقت ہے ساری دنیا میں اس وقت پر نماز ہو جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام کی وجہ سے آدھا گھنٹہ تاخیر ہو گئی ہو نماز میں, کہ آج آدھا گھنٹہ نماز لیٹ ہوگی. اور یہ اگر ہو جائے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ تاخیر ہو گئی. آپ کبھی ڈیوٹی پر تاخیر سے نہیں گئے, آپ کیا 9 بجے کی ٹائمنگ ہے تو 9 بجے پہنچ جاتے ہیں, اس لیے کہ آپ انسان ہیں اور امام آسمان سے نازل ہوا ہے, وہ فرشتہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈسپلن, انتظام آپ کو اگر کام میں ملے گا, علماء کے کام میں ملے گا کہ وہ اپنا کام بر وقت کر رہے ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سب کچھ کے باوجود علماء اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے. ورنہ کہنے کو وہ کہہ سکتے تھے یار چھوڑو, ہمیں کیا لینا دینا, کوئی جہنم میں جاتا ہے کوئی جنت میں جاتا ہے, ہم سے تھوڑی اللہ پوچھے گا. جاؤ نوکری کرو, مزے کرو, عیش کرو, پیسے کماؤ, بچوں کو اچھا کھلاؤ, اچھا پہناؤ, بس بات ختم. لیکن وہ یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں. برداشت اس لیے کرتے ہیں یہ ان کو وراثت میں ملی ہے, یہ چیز یہ ان کو وراثت میں ملی ہے. اور یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا, یہ اس شخص کا کام ہوتا ہے جو کچھ نظریہ رکھتا ہو, کوئی ذہن رکھتا ہو, کوئی خدمت کرنا چاہتا ہو. ہر شخص یہ نہیں کر سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء پر یہ اعتراض ہوتا تھا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے رخ پھیر دیا, تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کیا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے, وہ سمجھ نہیں سکے ماحول کو کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا سوال بار بار دہرایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر, پیشانی پر بل پڑ گئے ناگواری کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, کہ یہ کیوں مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں. اور آپ نے ان کو جواب نہیں دیا. اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى. اللہ نے فرمایا کہ رخ, کہ آپ کے پیشانی پر بل پڑ گئے, آپ نے رخ پھیر لیا,
اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ اپنے دل کو آپ کی نصیحت سے منور کر کے اپنے دل کی صفائی کر دیتا. او یذکر فتنفعہ الذکرى، یا آپ کی وہ نصیحت سنتا تو اس کو آپ کی نصیحت فائدہ پہنچاتی. آگے اللہ نے فرمایا اما من استغنا، کہ جو آپ کی بات نہیں سنتا، فانت لہ تصدی، اس کے تو آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، فانت عنہ تلہی، اس سے آپ رخ پھیرتے ہیں. کلا، اس سے اللہ نے منع کیا، ہرگز ایسا، آئندہ ایسا نہیں کرنا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ ساری آیات پہلے نازل نہ ہوتی اور کلا کا لفظ سب سے پہلے نازل ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ اتنی تنبیہ ہے، اتنی سخت تنبیہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت نرم انداز سے ساری بات ذکر کی اور اس کے بعد کہا کلا انہا تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلط نہیں کیا، لست علیہم بمسیطر، آپ کو مسلط نہیں کیا ہے، بس آپ نصیحت کریں. جو اسلام قبول کرتا ہے، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس نے ایمان قبول کرنا ہے ایمان قبول کرے، جس نے کافر مرنا ہے کافر مرے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس اس نیت سے آیا ہے کہ وہ بات کو سمجھنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بات سمجھائیں. حدیث شریف میں آتا ہے نعم الرجل الفقیہ فی الدین، الفاظ میں بھی مجھے یاد نہیں ہے، ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین آدمی وہ ہے جو دین کی اچھی سمجھ رکھتا ہو. ان احتیج الیہ نفع، اگر لوگ اس کے پاس محتاج بن کر آئیں، نفع تو وہ فائدہ پہنچائے، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اور اگر لوگ اس سے بے نیاز ہو جائیں، اغنا نفسہ، تو وہ کہے کہ میں تم سے زیادہ بے نیاز ہوں. یہ ایک عالم کی، ایک دیندار کی، ایک دین کا پیغام پہنچانے والے کی صفت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو سبحان اللہ سمجھائیں اس کو. کوئی کہتا ہے بھائی مجھے ضرورت نہیں، آپ اس کو کہیں آپ کی طرف سے 1 سلام، میری طرف سے 2 سلام. یہ ایسا ہونا چاہیے ایک عالم کو، ایک دین کی دعوت دینے والے کو. ہر ایک کے پیچھے آپ نہیں پڑ سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں، اللہ نے حضور کو فرمایا آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جب چاہے گا تو ہدایت دے گا. تو ہمیں اس واقعے سے یہ بھی درس ملتا ہے. میں بات کو سمیٹتا ہوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تورات اور انجیل کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ موجود تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تذکرہ موجود تھا اس کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر بھی آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عطا ابن یسار نے پوچھا کہ تورات میں آپ کا تذکرہ کن الفاظ میں تھا، تو انہوں نے فرمایا انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض ما فی القرآن، کہ تورات میں آپ کا جو تذکرہ تھا اس کی بعض چیزیں اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کی ہیں. اور وہ قرآن میں کیا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا. انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کا تذکرہ تھا. اور آگے فرمایا کہ تورات میں آپ کا تذکرہ تھا انت عبدی و رسولی سمیتک المتوکل، کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. متوکل کا مطلب توکل کرنے والا، کہ وہ پیغمبر اللہ پر توکل کرنے والا ہوگا. آپ کی یہ صفت تورات میں ذکر کی. لیس بفظ ولا غلیظ، نہ تو آپ کی زبان سخت ہے اور نہ آپ کا دل سخت ہے.
یعنی نہ تو آپ کسی کے ساتھ بد زبانی کریں گے کہ کسی کو گالی دیں، کسی کے ساتھ سختی کریں، کسی کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، ایسا بھی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کا دل نرم ہوگا. اور اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کا آپ پر بڑا رحم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم طبیعت کا مالک بنایا ہے. اگر آپ کی زبان سخت ہوتی یا آپ کا دل سخت ہوتا، یہ آپ کے سارے صحابہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے. اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ شریعت کی نظر میں بہترین مزاج وہ نرمی ہے. سختی انسان کرے ضرورت کے موقع پر، سختی انسان کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ، کہ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جائے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی طبیعت میں نرمی ہے اس کا مطلب یہ اچھا انسان ہے. اگر انسان کے مزاج میں سختی ہے اس کا مطلب یہ اچھا انسان نہیں ہے. اگر کسی کے گھر میں نرمی کا ماحول ہے اس کا مطلب یہ اچھا گھرانہ ہے. اگر کسی کے گھر میں سختی کا ماحول ہے اس کا مطلب یہ اچھا گھرانہ نہیں ہے. اس لیے یہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ کیسے چلتے ہیں. ایک شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. ایک بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. آیا اس کے مزاج میں نرمی ہے یا سختی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج میں نرمی تھی. سختی آپ نے فرمائی ہے لیکن موقع کی مناسبت سے، ضرورت کے موقع پر. آپ کا مزاج نہیں تھا. ایک تو یہ ہے کہ کوئی غصے کی بات ہے، اس غصے کی بات پر تو غصہ آنا یہ فطرت ہے. اس پر اگر آپ کو غصہ نہیں آئے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کو غصہ نہیں آ رہا وہ انسان ہی نہیں ہے. انسان کو جیسے بھوک لگتی ہے، انسان کو جیسے پیاس لگتی ہے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اسی طرح اس کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن عمومی مزاج اس کا نرمی والا ہونا چاہیے. اسی طرح اس کے اندر فرمایا ولا صخاب بالاسواق، کہ وہ بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں ہوں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت تورات میں یہ بھی ذکر کی، لا صخاب بالاسواق، کہ بازاروں میں چیخیں گے چلائیں گے نہیں. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بہت زیادہ چیخنا ابھی جو ہمارے ہاں پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کے انتخاب کا مرحلہ تھا، تو بازاروں میں لوگ کیا چیختے ہوں گے جو ہمارے منتخب پاکستان کی منتخب کریم منتخب لوگ جس طریقے سے چیخ رہے تھے، جس طریقے سے چلا رہے تھے. یہ تو ایک عام مسلمان کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک لیڈر، ایک رہنما، اس کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چیختا رہے چلاتا رہے. اپنی جو بھی بات کرنی ہے تمیز سے، اخلاق سے، تہذیب سے، طریقے سے، ڈھنگ سے وہ بات آگے پیش کریں. ہمیشہ آپ کی بات میں وزن دلیل سے آتا ہے، چیخنے سے نہیں آتا. کہ آپ اگر بہت زیادہ چیخیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے. دلیل سے وزن پیدا کریں بات میں، چیخنے سے نہیں. چیخنے سے کبھی وزن نہیں آتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ بازاروں میں چیخیں گے چلائیں گے نہیں. تو یہ بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. گھروں میں جو ہمارے ہاں سبحان اللہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے پر چیختے ہیں، جو والدہ جو بچے پر چیختی ہے، جو بچہ والد اور والدہ پر چیختا ہے، تو ہم سیرت سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج نہیں تھا چیخنا. وہ کہتے ہیں نا جتنا زیادہ چیخو گے اتنا روب زیادہ ہوگا. چیخو چلاؤ، برا بھلا کہو کہ اس چیخنے سے ہی ڈر جائے. تو اول تو یہ بات سنت کے خلاف ہے، سیرت کے خلاف ہے، اور دوسرا اس سے پھر نقصان بھی ہوتا ہے. اس کا اثر اچھا نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے.
تو اس لیے گھروں کے اندر بھی ہم دیکھیں، یہ بات میں جو سیرت پڑھانے کا مقصد ہے نا بنیادی، وہ یہ ہے کہ اب جیسے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نرم مزاج کے تھے، تو ہم نے جب یہ پڑھا، ہم آج سے یہ کوشش کریں کہ بھائی میری طبیعت میں بھی نرمی آ جائے۔ جب ہم نے یہ پڑھا کہ آپ چیختے چلاتے نہیں تھے، تو جب ہمیں غصہ آئے یا کبھی ایسا موقع ہو تو ہم چیخیں چلائیں نہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان ساری چیزوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں گے اور ان کو فالو کریں گے، پھر اگر آپ کے گھر میں سکون نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے نرمی بھی کی، آپ چیخے چلائے بھی نہیں، آپ نے سیرت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلے، پھر آپ کا گھر اجڑ جائے۔ اب بہت ساری بیویاں شوہروں پر چیختی ہیں، بہت ساری بہنیں بھائیوں پر چیختی ہیں، چلاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صفت نہیں تھی۔ اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت دیں۔ اسی طرح آپ کے بارے میں فرمایا ولا يدفع، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، جتنی کر سکتے ہیں اچھائی کریں۔ اگر اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں کم از کم۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ بھی ذکر کر دوں۔ دیکھیں، شریعت نے قرآن کریم میں آتا ہے وَلَمَنِ انتصر من بعد ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، یہی آیت ہے، وَلَمَنِ انتصر من بعد ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، مثال کے طور پر آپ کو کسی نے تھپڑ لگایا ناحق، حق پر نہیں ناحق، شریعت آپ کو اس بات کا حق دیتی ہے کہ آپ بھی اس کو تھپڑ لگائیں۔ یہ شریعت نے حق دیا ہے، آپ کے لیے جائز ہے۔ اس نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو گالی دیں، جو گالی اس نے آپ کو دی ہے، منع نہیں کرتی شریعت۔ لیکن جتنا ظلم اس نے کیا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سزا دینی ہے تو سزا دو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی سزا تمہیں دی گئی ہے، یعنی جتنا نقصان تمہیں پہنچایا ہے۔ اور یہی قرآن کا، اسلام کا جو نظام قصاص ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی نے قتل کیا تو جو مقتول ہے اس کے ورثہ کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ اس قاتل کو قتل کر دے۔ اگر وہ چاہیں معاف کرنا چاہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، صبر کرنا چاہتے ہیں تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، لیکن جائز ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، آپ کی کسی نے آنکھ پھوڑی ہے، آپ بھی اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کا کسی نے کان کاٹا ہے، آپ اس کا کان کاٹ سکتے ہیں۔ آپ کا کسی نے دانت توڑا ہے، آپ اس کا دانت توڑ سکتے ہیں۔ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، آپ کو کسی نے زخمی کیا ہے، آپ اس کو زخمی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے اتنا، اس سے زیادہ اگر بڑھیں گے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ لیکن افضل اور بہتر، جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے، جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دیں۔ قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا اس عمل کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اس لیے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، آپ برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دیتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی تورات میں تھا وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گمراہ قوم کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے، اور ہدایت کا راستہ اس طریقے سے دکھائیں گے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کی بند آنکھوں کو کھول دیں گے، اللہ ان کے بہرے کانوں کو کھول دیں گے، اللہ ان کے دلوں کو جس پر غلاف چڑھ چکا ہوگا اللہ ان کے
دلوں کو روشن کر دیں گے، یہ اس پیغمبر کے ذریعے ہدایت کا نور پھیلے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تورات کے اندر بھی اور انجیل کا تو میں نے آپ کو خود تذکرہ کیا کہ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تذکرہ تھا اور وہ جانتے تھے تو پھر اسلام کیوں قبول نہیں کرتے تھے؟ علماء جو تھے، علماء بھی سارے علماء نہیں، جو حق پرست علماء تھے، جیسے میں نے عرض کیا دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، جو حق پرست علماء تھے کہ انہوں نے حق کی پیروی کرنی تھی، وہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے اسلام قبول کیا، سارے یہود کے بڑے بڑے عالم تھے یہ۔ اسلام جو وہ قبول نہیں کرتے تھے، ان کو جو اصل مسئلہ تھا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ مدینہ میں نے عرض کیا مشرک آباد تھے اور یہودی تھے۔ یہودی اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آسمانی وحی کی پیروی کرتے ہیں، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ یہودی مشرکوں سے یہ کہتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور جب وہ پیغمبر آئے گا ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور جنگ میں تم پر فتح حاصل کریں گے۔ یہ قرآن نے ذکر کیا سورۃ البقرہ کے اندر، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ پیغمبر آ گئے جس کو یہ جانتے تھے کہ یہ وہ پیغمبر ہے، کفروا بھی، تو اس کا انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ باقی تمام انبیاء بنی اسرائیل کے اندر تشریف لائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، جن کا تذکرہ حضرت یوسف جن کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ ساری جو نیچے جتنے انبیاء آئے ہیں، یعقوب ان کا نام عبرانی زبان کے اندر اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبرانی زبان کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب بھی ان کا نام ہے، اسرائیل بھی ان کا نام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں یہ بھی۔ جتنے انبیاء آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ سارے حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی خصوصیت ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد آنے والے سارے پیغمبر حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے ہیں۔ لیکن فرق یہ تھا کہ باقی سارے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کی نسل میں یہ سارے پیغمبر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، جتنے انبیاء کا اکثر کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ واحد پیغمبر ہیں، واحد ایک پیغمبر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان کی نسل سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف یہ ایک پیغمبر ہیں بس۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تو بہت سارے بے شمار پیغمبر آئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک پیغمبر آئے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہودی اس بات کے انتظار میں تھے کہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن بنی اسرائیل کی جو حرکتیں تھیں قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو قتل بھی کیا ہے، ستایا بھی ہے، یعنی جو برا ہو سکتا تھا انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا ہے بنی اسرائیل نے۔ سر میں آری رکھ کر 2 ٹکڑے کر کے اس طرح انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ہے، نہ جانے کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا بنی اسرائیل نے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا میرا ان پر غضب ہے، یہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے۔ آج بھی یہودی پوری دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہیں۔ اسرائیل جو بھی بدماشی کرتا ہے وہ دوسرے ملکوں کی مدد سے کرتا ہے،
اکیلا تو کچھ بھی نہیں ہے وہ. اسرائیل کی جتنی بدماشی ہے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا. ضربت علیہم الذلہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, کہ یا تو یہ اللہ کی مدد حاصل کریں جو ہو نہیں سکتی, اور یا پھر یہ لوگوں کی مدد حاصل کریں گے. آج بھی اسرائیل دنیا کی مدد سے چل رہا ہے. اگر دنیا اس سے اپنا سب کچھ ہاتھ اٹھا لیتی ہے تو یہ یہودی تو کسی کام کے نہیں ہے. ان کے پاس تو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. فلسطین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں یہودیوں کا کوئی ایک ملک نہیں ہے سوائے یہ فلسطین کے اندر جو قبضہ کر کے اسرائیل انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو ذلیل کر دیا ہے, اور قیامت تک یہ اسی طرح رہیں گے. کبھی یہ عزت پا نہیں سکتے جب تک ان کے ساتھ لوگوں کی سپورٹ ہے عیسائیوں کی, تب تک تو یہ چل سکتے ہیں. جب عیسائیوں کی سپورٹ ختم ہوئی یہ نہیں چل سکتے. تو یہودیوں کو خار اس بات پہ تھی, غصہ اس بات پہ تھا کہ یہ سارے پیغمبر تو بنی اسرائیل میں سے تھے, یہ ایک پیغمبر بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گیا؟ اس کو ہماری نسل میں سے ہونا چاہیے تھا, یہ ہمارے خاندان میں سے ہونا چاہیے تھا. یہ تو دوسرے جیسے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں, یہ سمجھے بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل آپس میں چچا زاد ہیں. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ, کہ ان کو اصل میں حسد ہے. اور حسد کس بات پہ تھا؟ حسد اسی بات پر ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے اور میں یہ کہوں کہ میرے پاس یہ نعمت کیوں نہیں ہے, اس سے چھن جائے مجھے مل جائے, اسی کو حسد کہا جاتا ہے. یہودیوں کو یہی حسد تھا کہ یہ پیغمبر حضرت اسماعیل کی اولاد میں نہیں ہونا چاہیے, حضرت یعقوب کی اولاد میں ہونا چاہیے. اگر حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے, حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہوگا تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اسی کو قرآن نے ذکر کیا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ فرماتے ہیں جن کو میں نے کتاب دی ہے یعنی تورات اور انجیل, یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جس طرح انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حق ہونے پر ان کو اپنے دل سے اتنا یقین ہے, جتنا ان کو اس بات پر یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اتنا یقین ہے ان کو کہ یہ حق پر ہے, لیکن ایمان نہیں لاتے. ایمان یکتمون الحق وہم یعلمون, حق کو چھپاتے ہیں جانتے بوجھتے. تو ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے رسول ہم میں سے کیوں نہیں بھیجا, اللہ نے رسول بنو اسماعیل میں سے کیوں بھیجا. اور یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ آج ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنو اسماعیل میں سے نہیں تھے, آپ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے. میں نے اس کا تذکرہ پچھلے سورہ فاتحہ کے درس میں بھی تفصیل سے کیا تھا. یا بنی اسرائیل سے دلیل پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم سارے بنی اسرائیل ہیں, حالانکہ بنو اسرائیل وہ تھے, اور بنو اسرائیل کا بنو اسماعیل سے جھگڑا یہی تھا. یعنی ایک بات, ایک مثلا آپ آج کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میرا بھائی آئے گا اور میں آپ سے جو ہے نا ہم دونوں مل کے آپ سے لڑیں گے, یا میرا جو ہے نا بھائی سعودیہ میں یا جناب فلاں ملک میں, اس کو آنے دو, جیسے وہ آئے گا پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں. یہودی عرب کو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے, ان کو آنے دو پھر ہم تمہیں دیکھتے ہیں. ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے, اور جب آ گئے تو کہا کہ ہم تو اس پر ایمان نہیں لاتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں نہیں لائے؟ کہ آپ کہہ رہے تھے بھائی آئے گا, اور جب آ گیا تو بجائے اس کے کہ آپ بھائی کا ساتھ دیتے, آپ جو ہے نا اس بھائی کے مخالف ہو گئے. اس کا مطلب کوئی وجہ تو ہے, جب کوئی وجہ تو ہے وہ وجہ یہی تھی, اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے ہی نہیں. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنو اسماعیل میں سے ہیں, حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں, بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں. اگر بنو اسرائیل میں سے ہوتے, آج کوئی یہودی نہ ہوتا
کوئی عیسائی نہ ہوتا، سارے مسلمان ہوتے۔ ان کا اعتراض ہی یہی ہے کہ یہ پیغمبر اگر بنو اسرائیل میں سے ہوتا ہم سارے مسلمان ہو جاتے، لیکن ہم اسلام قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں یا ہم اس امت کو بنی اسرائیل کی قوم یا امت کہنا، یہ بالکل غلط ہے، غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اور آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کبھی آپ کو کسی مستند کتاب میں، کسی تاریخ کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی ہی نہیں، یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ آج کی پیداوار ہے، 1450 سال بعد آج کسی کو خیال آ گیا کہ نہیں بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل میں سے تھے۔ تو یہ 14.5 صدیاں سارے لوگ کیا گمراہ تھے؟ یہ 14.5 صدیاں لوگ اندھیروں میں رہے، آج اس کے پاس کوئی آسمان سے وحی نازل ہوئی، کہاں سے اس کو پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل میں سے تھے اور بنو اسماعیل میں سے نہیں تھے؟ تو تاریخ کا مطالعہ آدمی کرے، سیرت کا مطالعہ کرے، حدیث کا مطالعہ کرے، تب اس کو پتا چلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حدیث میں فرمایا کہ میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں۔ اس لیے اس بات کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں عرض کرنی تھی لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تورات میں بھی تھا، حضور کا تذکرہ انجیل میں بھی تھا، اس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے اور اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ اب اگر کوئی شخص حق کا طالب ہو، حق کو سمجھنا چاہتا ہو، تو وہ ضرور اسلام کو جب پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، حضور کی شخصیت کا مطالعہ کرے گا تو ضرور اسلام کے قریب آئے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے ہی ماننے کی نیت ہی نہیں رکھتا، سمجھنے کی نیت ہی نہیں رکھتا، تو پھر نہ وہ ایمان قبول کر سکتا ہے نہ وہ اسلام قبول کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے، آج کل اتنے فتنے ہو گئے، ہر آدمی پریشان ہے کہ یار یہ ایک مولوی کچھ بول رہا ہے، ایک مولوی کچھ بول رہا ہے، میں کیا کروں؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سے یہ دعا کریں، جب دعا کریں اپنی دعا کے اندر اس دعا کو فرض کر لیں، لازم کر لیں، اس لیے کہ کچھ دیر نہیں لگتی انسان کے گمراہ ہونے میں۔ ایک بول ہی تو بولنا ہوتا ہے نا، زبان سے ایک لفظ ہی نکالنا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ کلمہ کفر کوئی اس کو صدیاں تو نہیں لگتی، 1 سیکنڈ میں انسان کچھ بول کے کافر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ حق بات مجھے حق سمجھا دے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو غلط ہے میرے دل میں ڈال دے کہ یہ غلط ہے اور مجھے ہمیشہ اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اگر انسان یہ دعا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، ورنہ ان فتنوں کے اندر بچنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔